کیا تھی، غدیر کی حقیقت کیا ہے؟ غدیر صرف اس بات کا اعلان تھا کہ علی کو صرف لوگوں کا مولا بنا دیا جائے، یا اس کے علاوہ غدیر کے اور بھی پیغامات تھے؟ غدیر غریبوں کی طاقت کا نام ہے، غریب بے سہاروں کے سہارے کا نام ہے۔ غدیر کے کیا کیا میسیجز ہیں، غدیر کیوں وجود میں آئی، اس اناؤنسمنٹ میں کیا کیا چیزیں مخفی تھیں، آپ کے سامنے ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز مولانا عالی جناب مولانا حسین جعفر صاحب وہب رئیس الواعظین حضرت جرار صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے غدیر کے اوپر ایک مفصل جامع تقریر کریں گے۔ میں ملتمس ہوں عالی جناب مولانا حسین جعفر صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں، آپ لوگ نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں اور وہ اپنی تقریر سے آپ کو فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال رسول اللہ، فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عزیزو، آپ حضرات کی خدمت میں تہہ دل سے صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس غدیر کے جشن کے سلسلے میں کہ خدا نے ہم سب کو توفیق عنایت فرمائی کہ ہم ولایت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں ایک جشن غدیر کا انعقاد کریں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے ثواب حاصل کیا۔ مگر عزیزو، یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو صاحب آنے والے تھے وہ نہ آ سکے کسی بنیاد پر۔ خیر بہرحال یہ گھر کی محفل ہے، اس میں ہم نہ پڑھیں گے تو کون پڑھے گا، اور اس سے پہلے کبھی ہوئی تھی محفل تو میں نے ہی خطاب 2 دفعہ اس محفل کا کیا، اور اس دفعہ بھی پروردگار نے شرف حاصل کیا میرا۔ عزیزو، محفل کا بیان کب تک چلے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مجمع بھر جانے کے اوپر۔ اس لیے محفل کی جو تقریر ہوتی ہے وہ پڑھنے والا تو جانتا ہی ہے، سننے والے بخوبی جانتے ہیں۔ عزیزو، تو ساری چیزیں چھوڑتے ہوئے یئس الذین کفروا من دینکم، سورہ مائدہ کی یہ ابتدائی آیت آپ کو ملے گی جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے یئس الذین کفروا من دینکم، اے میرے پیغمبر آج دین اسلام کو برباد کرنے سے کافر مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم واخشون، تو ان سے نہ ڈریں، آپ ہم سے ڈریں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت تمام کی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام سے میں راضی ہوا۔ عزیزو، غدیر تاریخ اسلام کا محتم بالشان دن غدیر ہے، شخصیت پرستی کے خاتمے کا دن غدیر ہے، مفلسوں ناداروں کی کامیابی کا دن غدیر ہے۔
سلمان و بوذر کے قہقہوں کا دن غدیر ہے، اللہ کی نعمت کا اتمام کا دن غدیر ہے، شیطان کے رونے اور مومنین کے مسکرانے کا دن غدیر ہے۔ عزیزو، غدیر نعمت پوری ہو جانے کا دن ہے۔ غدیر اس چوراہے کو کہتے ہیں جہاں سے دو راستے الگ ہوتے ہیں، ایک خدا ساز اسلام کا راستہ، ایک خانہ ساز اسلام کا راستہ۔ عزیزو، جتنی دیر بھی تقریر چل رہی ہے 15-20 منٹ پڑھ لینے دیجئے اس حقیر فقیر سراپا تقصیر کو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، سب پڑھتا رہے گا۔ جتنی ہی خوش دلی اور خندہ پیشانی سے میں نے قبول کیا کہ ہاں پڑھ دوں گا، بس اتنی ہی خوش دلی سے سنتے رہیے گا، ورنہ پورا دار و مدار میرے ہاتھ میں ہے، اتروں گا نہیں تو اتار تو سکتے نہیں آپ۔ ہاں، اس لیے دل جمی سے سنیے اور نعرے صلوات پڑھیں۔ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِن دِینِکُم، آج کفر مایوس ہو گئے، آج کفر مایوس ہو گیا۔ عزیزو، تاریخ اسلام میں غدیر اس دو راہے کو کہتے ہیں جہاں سے دو راستے الگ ہوتے ہیں، ایک خانہ ساز اسلام کا راستہ، ایک خدا ساز اسلام کا راستہ، ایک مسلمانوں کی تاریخ کے انتخاب کا راستہ، ایک خدا کے منتخب کردہ اسلام کا راستہ۔ آپ یقین جانیے کہ سفر بھی ہے، ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ اپنے وطن محمد آباد عزیز وطن کو چھوڑنے والا ہوں، والدہ کی طبیعت بھی خراب ہے، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تقریر کرنے کے لیے یہاں پر آ گیا، اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، چاہے میری تقریر ہو، توجہ چاہ رہا ہوں، چاہے میری تقریر ہو، چاہے شعراء کے بیان پر آپ کی واہ واہ ہو، چاہے میری تقریر پر آپ واہ کریں، چاہے شعراء کے بیان اور اشعار کو سن کر خوش ہو کر واہ واہ کریں، چھتیں اڑا دیں، آپ نہ واہ کریں گے تو کیا کوئی سخیفائی کرے گا؟ غدیر کا بیان سن کر کوئی مولائی نہ خوش ہوگا تو کوئی کیا ابو سفیان کا ماننے والا خوش ہوگا؟ غدیر تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ نام غدیر آتا ہے مومنین کے چہرے کھل کھل جاتے ہیں۔ تو عزیزو، میں بس ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے شاعروں کی واہ ہو، چاہے میری تقریر سن کر کبھی واہ کر دیں، آپ اس بات کا خیال کیجئے گا کہ یہ بزم محفل غدیر ہے، سقیفہ کی جھوپڑ پٹی نہیں ہے، اس لیے اس کا خیال ضرور ہو، ایسا نہ ہو لگے کہ شعر سن کر طبیعت وجد میں آ گئی ہے، ہوٹنگ نہ ہونے پائے، کیونکہ یہاں کوئی آیا ہو یا نہ آیا ہو مگر سرتاج انبیاء کا وارث، یہاں غدیر کا وارث آیا ہے، اور نہ جانے کس کے پہلو میں بیٹھا ہو، اس کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا، کیونکہ غدیر اس عبادت کو کہتے ہیں، یا میں نے غلط کہہ دیا، ذکر علی اس عبادت کو کہتے ہیں جو نماز سے بھی افضل ہے۔ بھائی یہ نہ کوئی کہے مولانا جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، مولانا جمعہ میں تو ایسی تقریر کرتے ہیں۔ عزیزو، میں اپنی طرف سے کہوں تو زبان گدی سے کھینچ لیجئے گا۔ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پھر کیا ہے؟ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اے میرے پیغمبر جو پہنچایا ہے پہنچا دیجئے، پھر کیا فرمایا؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور نبی کی ایک حدیث سن لیجئے تب لطف آئے گا۔ ایسی ذاکری اور ایسے بیان کو سننے کے عادی بنے کہ استدلالی گفتگو ہو، کیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے پیغمبر جو آپ کو پہنچایا گیا ہے آپ کے اوپر پہنچا دیجئے. وَإِن لَّم تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے کار رسالت میں کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. نبی نے ایک مقام ایسا آیا کہ ٹھہر کے کہا، بلکہ نبی کی زبان میں خلیفہ اول اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے کہ نبی کی یہ حدیث ہے، اے میری بیٹی نبی کی یہ حدیث ہے، ذکر علی ان عبادہ و افضل العبادہ. لوگوں نے یہ بات یہاں تک سنی ہے کہ ذکر علی عبادہ، یہی تک نا. نبی نے اس کے بعد جملہ لگایا ہے وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ، ذکر علی عبادت ہے اور ذکروں میں سب سے افضل ذکر ہے. اب ذکر نماز بھی ہے، ذکر روزہ بھی ہے، ذکر حج بھی ہے، ذکر والدین کا احترام و خیال بھی ہے، ذکر بڑے بھائی کا احترام بھی ہے، ذکر چھوٹے بھائی کا بھی خیال ہے، استاد کی عزت ہے، زکوٰۃ خمس جتنے احاطے اسلام میں سب چیزیں آتی ہیں سب ذکر ہے اور سب عبادت ہے، اور سب عبادت میں افضل ہے ذکر علی. عقل میں بات آتی ہے، بات عقل میں آ رہی ہے، خلیہ ذہن میں راسخ ہو رہی ہے بات کہ بھائی نماز خدا کی عبادت، اللہ اکبر، ذکر علی ہو رہا ہے. آپ ادھر ادھر دیکھ بھی سکتے ہیں، پھسر پھسر بتیا بھی سکتے ہیں، ہے نا، ساری باتیں ہیں. لیکن اگر یہیں پر تکبیرۃ الاحرام کہہ دے آدمی اور کھڑا ہو جائے اللہ اکبر، اب مجال نہیں ہے ادھر ادھر دیکھ لے، کیوں؟ یہ ذکر خدا ہے، نماز ہے. اب اس سے افضل عجیب بات ہے. میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا، منتظر شاعر ہیں یہ ایک الگ بات ہے، وہ اپنا سنانا چاہتے ہیں، دوسرے کا سننا نہیں چاہتے. میں بتانا چاہتا ہوں ذکر علی وہ عبادت ہے کہ غیروں کو کھینچ لاتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. کمال تو تب ہے کہ آپ دوسرے کا بھی سنیں. تو عزیزو افضل العبادت اب کیسے ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس وان لم تفعل سے میری بحث ہے صرف، وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا کار رسالت میں کام ہی انجام نہیں دیا، اور وہ کام پہنچانا کیا ہے؟ ولایت علی کا اعلان کرنا ہے، اپنے جانشین کا اعلان کرنا ہے، اپنے خلیفہ کا اعلان کرنا ہے. تو جب نبی علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو کار تبلیغ رسالت پر پانی پھر جائے. کار رسالت پر پانی پھر جائے. تو اگر مسلمان نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، اس کے بعد ولایت علی نہ رہے، اس کو میں ایسے سمجھاؤں تو شاید بہتر ہوگا کہ جب آدمی سعودیہ سے باہر سے آتا ہے، اب تو خیر باہر پہ بھی نظر لگ گئی ہے لوگوں کی، اب تو وہاں کے کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں. لیکن ایک زمانہ تھا، ہم کو بخوبی یاد ہے، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، لوگ آتے تھے. اب چاہے وہاں جیسے بھی رہیں، یہاں تو ایٹھن ہی رہتی تھی. تو عزیزوں وہ لوگ جب آتے تھے تو اب نہ جانے کیا کیا بیگ میں لائے ہوں گے، ہم کو تھوڑی بتائیں گے. وہ بیچارے محنت مزدوری کرتے تھے، لاتے تھے کچھ نہ کچھ، یا کوئی اچھی پوسٹ پہ رہا وہ بھی لاتا تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت سے لوگ ہوں گے جو فلائٹ کا سفر کیے ہیں، کبھی بھی یہ ہوئے ہوں تقریباً نہ کیے، مگر زیارت امام حسین کے طفیل میں تو کر ہی لیے. عزیزوں تو جب وہاں سے جب پلٹتے ہیں تو کسی کے پاس تھیلے میں ایک سے ایک ایسی چیز ہو جو پکڑے جانے کے قابل ہو، توجہ ہے نا، پکڑے جانے کے قابل ہو، مگر گھسا دے کر وہ نکل گیا دائیں بائیں کر اور اب کسٹم والے بھی فیل ہو گئے، پیچھے ہی رہ گئے. اب وہ اس کا ایک قدم
شداد کی طرح اپنی بنوائی جنت میں تھا، یعنی ایک قدم ٹیکسی میں تھا، ایک قدم ٹیکسی سے باہر تھا، پیچھے سے کسٹم آفیسر نے کہا اے بھیا رک جاؤ، سوختہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، روح قفس عنصری کے پرواز کے قابل ہو جائے گی کہ نہیں؟ بھائی یہ اب کیا ہے؟ بھائی چلو کسٹم ہونا ہے، پھر دوبارہ تمہارے اوپر شک ہو رہا ہے۔ عزیزو اب یہ جس کا کسٹم ہوگا وہی جانتا ہے کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، اس کے قلب سے کوئی پوچھے کہ کس طریقے سے دھڑکتا ہوگا، بھٹیاں بھی فیل ہوں گی، یہ پنکھا بھی دھیمے چل رہا ہے جو چلتا ہوگا۔ عزیزو بس یہی بات ہے، جب سر عرش محشر میں کسٹم ہوگا، نماز کا حساب چکتا ہو چکا ہوگا، روزوں کا حساب بے باک ہو چکا ہوگا، سرما ناپ لیا گیا ہوگا، ٹخنے سے اوپر پیجامہ نہ، ہر چیز جب ہو جائے گی، اور اب گھسا دے کر غنمان کو یہ لوگ نکلتے ہوں گے جنت کی طرف، پیچھے سے قرآنی آواز آئے گی وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو ابھی ان سے کچھ پوچھنا رہ گیا ہے، میرے پروردگار کیا پوچھے گا؟ نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج و زکوٰۃ کا حساب مکمل ہو گیا، بریلی تو نے تول لی، ٹخنے سے اوپر پیجامہ بڑے بھائی کا کرتا بھی دیکھ لیا، اب کیا رہ گیا ہے؟ علامہ حجر مکی صواعق محرقہ کے اندر لکھتے ہیں ان ولایت علی ابن ابی طالب، ابھی ان سے ولایت علی کا سوال رہ گیا ہے۔ عزیزو میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے کسٹم والی۔ جب آدمی مثلا میں کسی دکان پر گیا، یہ بتا دیجئے گا کہ شاید لوگ آ گئے ہیں تو میں اتر جاؤں گا، جب آدمی کسی دکان پر گیا، مثلا میں آپ کو کیوں برا بھلا کہوں، اپنے ہی کو کہتا ہوں، میں گیا ایک دکان پر، وہ بیچارے رومال وغیرہ اور بھی چیزیں بیچتے تھے، میں گیا، میں نے کہا کہ بھائی صاحب رومال لینا ہے مجھے، انہوں نے ڈبہ کھول کے دکھایا، میں نے سب چیک کیا، نہیں مجھے نہیں لینی، دوسرا کھولا بیچارے نے، ڈیزائن پسند آئی، نہ نہیں، ایک اور دکھاؤ، ایک اور دکھاؤ، اس نے بیچارے نے کئی ڈبے، بس کیا ہوا ایک ڈبے میں سے میں نے آہستگی سے کھینچ لیا ایک رومال اور مسکرا کے جیب میں رکھ لیا، وہ بیچارہ نہیں دیکھ پایا مجھے اور بات ختم ہو گئی۔ لیکن آخر میں جب میں نے کہا بھائی مجھے نہیں لینا ہے، مجھے پسند نہیں آئے تمہارے یہاں کے رومال، میں چل دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، اس سے بہترین گفتگو نہیں ہو رہی تو کہیے گا، میری طرف متوجہ رہیے عزیزو۔ تو اب وہ شمار کرتا ہے، ایک دو، ہاں اس میں پورے ہیں، ایک دو اس میں بھی پورے ہیں، تیسرا طرف کھولا ڈبہ، ہاں 5 رومال تھے، 6 کا 4 ہی کیوں ہے؟ اب وہ شک بھی کرے گا اور حق ہے شک کرنا اس کو، لیکن پھر سوچا کہ بھائی مولوی صاحب ہیں، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ یہ ایسا کریں گے۔ پھر لیکن بڑھ کر دوسری طرف سے یعنی خلیہ ذہن سے ٹہوکا ہوا کہ ان کے علاوہ کوئی فرشتہ بھی تو نہ آیا، تو شکر نے کہا کہ بس میں تھوڑے قدم تھوڑے ڈگ گیا تھا کہ ایک دفعہ اس نے آواز دی مولوی صاحب، بس میں سمجھ لیا، شمار کر لیا ہے۔ میں نے لمبے لمبے ڈگ مارنا شروع کر دیے، میری رفتار سے اس کا شک یقین میں تبدیل ہو گیا، آیا اور اس نے پیچھے سے پکڑا مجھے، مولوی صاحب رومال دیکھو، شرم کرو، بدتمیز ہو، ایک شریف آدمی پر اس طرح سے الزام لگاتے ہو، رومال، میں تمہارا رومال کیا کروں گا، مجھے پسند نہیں آتے، میں نے لیے نہیں، وہ تو بات کی بات ہے، پہلے رومال نکالیے۔ تلاشی عزیزو، بس جیب سے رومال کا نکلنا تھا، بس 2 پولیس والے بھی آ گئے، اس نے کہا شکل دیکھیے، کلمہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے، حرکت دیکھیے، کافر ہونے کو جی چاہتا ہے، چوری کی ہے رومال۔ پولیس والے نے کہا یہ رومال تم رکھو اور آپ چلیے، میرے سرکاری مہمان ہو گئے۔
تو میں نے کہا بھائی وہ رومال تو مجھے دے دو جس کی بنیاد پر میں جیل جا رہا ہوں، جس کی بنیاد پر میں جیل جا رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، جس کی بنیاد پر میں جیل جا رہا ہوں وہ رومال تو دے دو۔ قانون کہے گا نہیں، چوری کا مال حقدار کو واپس ہوتا ہے، چور کو جیل ہوتی ہے۔ عزیزوں اب علی کی ولایت کے بغیر اگر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، سب رکھو، اب جاؤ جہنم میں۔ اس لیے مین چیز جو ہے ولایت مولائے کائنات ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بس کچھ دیر اور مجھے برداشت کر لیں آپ عزیزو، یہی ایک دو فقرے آخری ہوں گے انشاءاللہ۔ یَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِینِکُمْ، آج کفر مایوس ہو گیا۔ عجیب و غریب بات نہیں ہے، کفر آج مایوس ہو گیا دین اسلام کو برباد کرنے سے۔ میں نے کفر کو دیکھا جب آدم علیہ نبی علیہ السلام خلیفہ بنائے گئے، کفر اکڑا رہا۔ جب جناب نوح شریعت کے موسس قرار پائے، کفر اکڑا رہا، توانا رہا۔ عیسیٰ و موسیٰ کئی عہدوں پر فائز کیے گئے مگر کفر تندرست رہا، طاقتور رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحی وارواہ العالمین رہ الفدا ختمی مرتبہ ان کو بھی عہدوں سے نوازا گیا، یہ آئے تبلیغ رسالت کرنے کے لیے، مگر کفر اکڑا ہی رہا۔ بدر میں کفر طاقتور رہا، احد میں طاقتور رہا، خندق میں زوراور رہا، خیبر میں تندرست رہا، غزوہ سلاسل میں زوراور رہا، مگر تمام تر میدانوں سے گزر کر جب کفر پیالہ نما میدان غدیر میں پہنچا اور دستے زبردست مرسل اعظم میں دستے زبردست حیدر کرار کو بلند ہوتا ہوا دیکھا، کفر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہماری اماں کو بے وجہی کی چادر پہنانے والا، ہمارے ابا کو قاتل، ہماری فوجوں میں انتشار پیدا کرنے والا، یہ علی اسلام کی تاریخ کے موسس قرار پا رہے ہیں، اسلام کی تاریخ کے کھیونہار بن رہے ہیں۔ کفر اتنا مایوس ہوا، اتنا مایوس ہوا کہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی اور زارو قطار رونے لگا، اور روتا ہی ہے، آواز ہی آتی ہے، صورت دکھائی نہیں دیتی۔ کفر رو رہا ہے، صورت دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ لوگوں نے پریشان ہو کر رسول اکرم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کچھ سن رہے ہیں؟ کوئی رو رہا ہے مگر صورت دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ رسول نے مسکرا کے کہا، فلاں سرخ خیمے کے پیچھے جس خیمے میں علی بیٹھے ہیں اس میں مسلمان، مومنہ، مومنات، ازواج السلام علیکہ یا امیر المومنین ابن ابی طالب کہہ کر مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اسی خیمے کے پیچھے بیٹھ کر شیطان رو رہا ہے۔ میں کہوں گا کلمے کا پڑھنے والا یہ حقیر آپ سے سوال کرنا چاہتا ہے، آپ تو انکا لعلی خلق عظیم کے عظیم تر درجے پر فائز ہیں، کسی کے رونے پر مسکرانا نہیں چاہیے۔ آواز دیں گے رسالت میں آپ کہ نہیں، جب شیطان روئے تو مسکرانا عبادت ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔